اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و علم، ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و علم، سارے تعلق رب سے جوڑ کر دے گا وہ نظر کرم، کر دے گا وہ نظر کرم۔ تار سے تار ملا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ ذکر حق کی، فکر حق کی سچ لگن مل جاتی ہے، ذکر حق کی، فکر حق کی سچ لگن مل جاتی ہے، قلب کو اللہ 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 کی دھن مل جاتی ہے، اللہ کی دھن مل جاتی ہے، معصیت چھڑوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ حق کے سفیر ہے یہ، بدر منیر ہے یہ، حق کے سفیر ہے یہ، بدر منیر ہے یہ، روشن دماغ ہے یہ، روشن ضمیر ہے یہ، روشن دماغ ہے یہ، روشن ضمیر ہے یہ۔ ان کی وفائے پیاری، ان کی صدائے پیاری، ان کی ادائے پیاری، ان کی دعائیں پیاری ہیں، خوش نبی بولو ہے، خوش نبی بولو جن کو نصیب ہو صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ زندگی کیا ہے، زندگی کا مطلب سچ سچ سمجھا جاتا ہے، زندگی کیا ہے، زندگی کا مطلب سچ سچ سمجھا جاتا ہے، جب جب کوئی منہ میں تلمن ارشد آن دکھاتا ہے، ارشد آن دکھاتا ہے، زندگی بندگی بنا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، فی السماء بروجا
والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کم کر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بچھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال دولت کیا ہے ضرورت جہاں جلوانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائے وہ بتڑوں کا عالم. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائے بتڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا تو پھر ٹوٹ جائے تو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا
چاہتا ہے وہ ننھا سا اصغر وہ ایک رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے میں رو کر وہ ننھا سا اصغر وہ ایک رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے کہ بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے جو دیکھا ہوئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے بولے جو دیکھا ہوئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے بولے بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کنگن وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ غسل میں گول 3 فرائض نمبر 1 گرگرا کرنا یعنی حلق تک پانی پہنچانا نمبر 2 ناک کے نران حصے تک پانی پہنچانا نمبر 3 پورے بدن پر سے ایسا پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی جگہ سکی نہ رہے وضو میں کل 4 فرائض نمبر 1 بچھنی والوں سے لے کر ٹوٹی کے نیچے تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا نمبر 2 دونوں ہاتھ کو نصف میں دھونا نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا نمبر 4 دونوں پیٹ اپنے سمیت دھونا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پانی پینے کے 6 سنتیں ہیں نمبر 1 دائیں ہاتھ سے پانی پینا نمبر 2 دیکھ کر پانی پینا نمبر 3 بیٹھ کر پانی پینا نمبر 4 بسم اللہ پڑھ کر پانی پینا نمبر 5 3 ساتھ میں پانی پینا نمبر 6 پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا داخل ہونے کی 5 سنتیں ہیں نمبر 1 اللہ کا ذکر کرتے ہوئے داخل ہونا نمبر 2 گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا نمبر 3 دروازہ بجا کر داخل ہونا نمبر 4 سیدھا پیر داخل کرنا نمبر 5 گھر والوں کو سلام کرنا گھر سے باہر نکلنے کی 3 سنت ہے نمبر 1 گھر والوں کو سلام کر کے نکلنا نمبر 2 پہلے گھر سے باہر رکھنا نمبر 3 گھر سے نکلنے کی دعا پڑھنا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وضو کو توڑنے والی 8 چیزیں نمبر 1 وضو رولایا پاگل ہونا نمبر 2 بے ہوش ہو جانا نمبر 3 نمازیں کھلکھلا کے ہنسنا نمبر 4 منہ بھر کر کے ہونا نمبر 5 کونے پیپ کا کسی جگہ سے نکل کر بہ جانا نمبر 6 ٹیک یا کسی چیز کا سہارا لگا کر سونا نمبر 7 یعنی ہوا کا کالج ہونا نمبر 8 پیجے پہ پاگا نہ کرنا وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
الکلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوم کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ رسول. سوم کلمۃ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. چاروں کلمات توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. پنجم کلمہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. نمبر 8. نمبر 3 کھانا کھانے کی دعا پڑھنا. نمبر 4 زیادہ دور بیٹھ کر کھائے. نمبر 5 سیدھا سے کھانا. نمبر 6 اپنے سامنے سے کھانا. نمبر 7 تیل امجد سے کھانا. نمبر 8 لقمہ کے جائے تو اٹھا کر کھا لیں. نمبر 9 ٹیکنا لگا. نمبر 10 انگلیاں برتنوں کو چاٹ کر سو. نمبر 11 کھانے میں ایک نہیں کھانا. نمبر 12 زیادہ نہیں اٹھانا. نمبر 13 کھانا نہیں ہوتا. نمبر 14 کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دونوں کو نکالنا. ماشاءاللہ بھائی آپ نے دیکھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے سامنے ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پیش کر رہے ہیں. ہم ان کو سیکھ کر عمل کریں ان چیزوں پر اور اپنی زندگی کو سنتوں سے ہم سجائیں. بھائی یہ جو ساتھی جو گیٹ پر کھڑے ہوئے ہیں یہ پتہ نہیں کب سے کیوں کھڑے ہوئے ہیں بھائی. ان سے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ خون میرا کیوں تم نے کیا, یہ خون میرا کیوں تم نے کیا, نہ مجھ کو خبر نہ تم کو پتا, شکوہ لبوں پر لایا تھا, شکوہ لبوں پر لاؤں گا, میں خدا کو بتاؤں گا, میں خدا کو بتاؤں گا. تم بے حس ہو, تم بے دل ہو, میرے بچپن کے قاتل ہو. یہ کہنے والے سچے ہیں, حیوان بھی تم سے اچھے ہیں. یہ یاد رکھو ہے یاد مجھے, میں چہرے بھول نہ پاؤں گا. میں خدا کو بتاؤں گا, میں خدا کو بتاؤں گا. ایک پھول تھا میں جو کھل نہ سکا, اپنی منزل سے مل نہ سکا. پیروں سے کچل ڈالا تم نے, ایک پل میں مسل ڈالا تم نے. روئیں گے بدن کے زخم میرے, جب روح کے زخم دکھاؤں گا. میں خدا کو بتاؤں گا, میں خدا کو بتاؤں گا. بے بات مٹائی ہے تم نے, جیون کی لکیریں ہاتھوں سے, ہر سمت ہی خون کی ہولی ہے. بس رقصہ موت کی دیوی ہے. میں ظلم پہ گر خاموش رہا, خود بھی مجرم ہو جاؤں گا. میں خدا کو بتاؤں گا, میں خدا کو بتاؤں گا. نماز میں 14
प्रभु खोना, नंबर 4 70 का जिबाना, नंबर 5 वक्त और, नंबर 6 किबले की तरफ रुख करना, नंबर 7 नियत करना। 7 अंदर के ये नंबर 1 तस्बीरें तहरीमा करना, नंबर 2 कायम यानी खड़ा होना, नंबर 3 कुरान पढ़ना, नंबर 4 रुकू करना, नंबर 5 एक रकात में 2 सजदे करना, नंबर 6 कायदा खिरात में बैठना, नंबर 7 सलाम फेरना। السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دعائے بازولا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ما شاء الله. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دعائے قنوت اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونقنعه ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونعبد ونرجو رحمتك ونخشى
اسلام پہ ڈٹ جاؤ. پردے کو ہٹانے کی ایک اور نشانی ہے. پردے میں تمہیں عزت شہرت بھی ملے بہنوں. پردے میں ہی رہ کر ہی غیروں کو جلانا ہے. چھوڑیں گے یہ دنیا کو اسلام کے خاطر ہم. چھوڑیں گے یہ دنیا کو اسلام کے خاطر ہم. اٹھ جاؤ سکا تم بھی اسلام کا لے کر ہم. اے مسلم میری بہنوں ظالم سے نہ گھبراؤ. ایمان کا دل رکھ کر اسلام پہ ڈٹ جاؤ. ہاں بیٹا نوری کھانا کھانے کی دعا سناؤ. کھانا کھانے کی دعا بسم اللہ وعلی برکت اللہ. امان کھانا کھانے کے بعد کی دعا سناؤ. کھانا کھانے کی بات کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. عائشہ سونے کی دعا سناؤ. سونے کی دعا اللہم بسمی کا منہ دعائیا. عمر سو کر اٹھنے کی دعا سناؤ. سوتا اٹھتے تو دعا پڑھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وحیانا. بیٹا مسجد میں داخل ہونے کی دعا سناؤ. مسجد میں داخل ہونے کی دعا اللہم افتح لی ابواب الرحمت. حضور مسجد سے باہر نکلنے کی دعا سناؤ. مسجد سے باہر کرنے کی دعا اللہم انی اسألک من فضلک. بیٹا بیت الخلا میں جانے کی دعا سناؤ. بیت الخلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیت الخلا میں جاتے ہیں دعا پڑھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بیٹا بیت الخلا سے باہر آنے کی دعا سناؤ. بیت الخلا سے باہر آنے کی دعا غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذى وعافانی. بیٹا سفر میں جانے کی دعا سناؤ. بیٹا گھر میں داخل ہونے کی دعا سناؤ. گھر میں داخل ہونے کی دعا اللہم انی اسألک خیر المولد وخیر المخرج. بسم اللہ ولدنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. بیٹا گھر سے باہر نکلنے کی دعا سناؤ. گھر سے باہر نکلنے کی دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. بیٹا پانی پینے کی دعا سناؤ. بیٹا سفر میں جانے کی دعا سناؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سفر کو جائے تو یہ دعا پڑھے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. بیٹا سفر سے واپس آنے کی دعا سناؤ. سفر سے واپس آئے تو دعا پڑھے آئبونا تائبونا عابدونا ربنا آمدون. ماشاءاللہ بچوں آپ سب نے بہت ہی اچھی طریقے سے دعائیں یاد کر کے آئے. آئندہ کل میں آپ سے حدیثیں سنوں گا. ایسی یاد کرتے رہو اور آگے بڑھتے رہو. السلام علیکم. السلام علیکم. ماشاءاللہ. صاحب خاٹک 100 روپے. محسن شاہ بنگار والے 100 روپے. ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. خودی کو بیچ کے آیا ہے وہ امیروں میں. خودی کو بیچ کے آیا ہے وہ امیروں میں جو اپنی بیٹی کو دلہن بنانے والا ہے. محترم صدی جلسہ
جہیز انسانی معاشرے کے لیے نقصان دہ امر، جہیز مفلس ماں باپ کے لیے مستقل درد سر، جہیز سماج کا ناسور اور کلنک، جہیز اسلامی معاشرے کے لیے باد سموم۔ شریکان جلسہ، میری تقریر کا عنوان ہے جہیز ایک لعنت ہے۔ یہ اولیا حقیقت ہے کہ آج کے دور میں لڑکی کی جوانی اکثر نیند ماں باپ کی آنکھوں سے اڑا دیتی ہے۔ حاضرین جلسہ، کل معصوم بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا جاتا تھا، لیکن آج جہیز سے محروم دلہن کو زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ خوبصورت پھولوں میں سجا کر دعاؤں کے گلدستے کے ساتھ ماں نے جو امانت داماد کے سپرد کی تھی، جہیز کی لالچی ساتھ سسر نے اس ڈولی کو انگار کے سپرد کر دیا۔ مرد کی پسلی سے پیدا ہونے والی وہ نازک سی کلی زر پرستوں کے گھر کا ایندھن بنی ہوئی ہے۔ روپیہ کمانے والی بہو جل رہی ہے روز انگاروں میں لکھ، روپیہ کمانے والی بہو جل رہی ہے روز انگاروں میں لکھ، آج ابوذر مفلسوں کی بیٹیاں گھٹ کے مر جاتی ہے دیواروں پر لکھ۔ حاضرین جلسہ، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زیرہ بیچ کر فاطمہ رضی اللہ عنہا کے برتنوں کا انتظام فرمایا تھا۔ اسلام معدہ پرستی کا درس نہیں دیتا، اس نے مرد کو قوام بنایا ہے تاکہ وہ سامانی زیست کا انتظام اپنے دستے بازو سے کرے، بیوی کے نان منافع کا انتظام کرے، بیوی کے مال کو بلا اجازت استعمال نہ کرے۔ مگر افسوس سچ افسوس، آج جہیز کی لمبی فہرست پیش کی جاتی ہے، ہر بار نہیں فرمائش کی جاتی ہے۔ ان کے پیٹ کا جہنم حل میں مزید کی رٹ لگائے رہتا ہے۔ کیا کیا ندیاں پھر بھی فرمائشیں جاری ہے، کیا کیا ندیاں پھر بھی فرمائشیں جاری ہے، کیا خون بھی دیا بیچارے دلہن والے۔ یاد رکھیں، جہیز لالچ کی پہلی اینٹ ہے جس سے نفرت کی دیوار کھڑی ہوتی ہے۔ جہیز کے غلاظت نے پورے سماج کو گندگی سے بھر دیا۔ یہ ایک شیطانی بھوک ہے جو کبھی نہیں مٹتی۔ ہر آدھے گھنٹے ہر ایک دلہن جہیز کی بھیٹ چڑھا دی جاتی ہے۔ کون ہے جو حیدرآباد، مراٹھواڑہ اور خاندیش کی ان دو شیزاؤں کی حدوں کی ہنا بندی کر کے جو ہر وقت اپنے والدین کو خاموش نگاہوں سے دیکھ رہی ہے، مفلسین نے جن کی جوانی کو نگل لیا ہے، جو رسم و رواج کے ہاتھوں کنواری بیٹی ہے، جن کی پیشانی پر مفلسی کا داغ ہے۔ افسوس، غریب کنواریوں کی عفت کا کوئی محافظ نہیں ملتا، جن کی نگاہ ویرانیاں چند محروم یادوں سے آباد ہے، جن کی تڑپتی ہوئی سسکیاں ایک سا شکستہ کی فریاد ہے کہ اجنبی اپنے قدموں کو روکو ذرا، اجنبی اپنے قدموں کو روکو ذرا، سنتے جاوے اشکو وہی داستہ۔ میری عصمت کی مغرور کرنے بنو، میری عصمت کی مغرور کرنے بنو، میری عفت کی غیور محافظ بنو۔ ایھا المسلمون، اس باپ کے درد کا تنما کون بن سکتا ہے جس نے اپنے لگتے جگر کو خوبصورت ڈولی میں سجا کر رخصت کرنے کے بعد کہا تھا، ایک گردہ بک گیا تو کیا ہوا، ایک گردہ بک گیا تو کیا ہوا، ہاتھ تو بیٹی کے پیلے ہو گئے۔ اس باپ کے آنسو کون پوچھ سکتا ہے جس نے اپنے نور نظر کو الوداع کرتے ہوئے کہا، بیٹی اب اس گھر میں کبھی مت آنا، کیونکہ تیرے جہیز کے لیے میں نے یہ گھر بیچ دیا ہے۔ 15 دنوں کے اندر جان عزیز جہیز کملانے کی پاداش میں آگ کے سپرد کر دی گئی۔ مجبور باپ نے لخت جگر کی لاش پر کہا، اب آیا یاد اے رام جا اس نامرادی میں، اب آیا یاد اے رام جا اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم سامان شادی میں۔ جو خوشی بچی کی پیدائش پر ملی تھی، اس کا قرضین مٹھی مٹی سے ادا کر دیا گیا۔ ایسے کتنے مجبور والدین ہیں جو اپنے لخت جگر کو لال جوڑا نہیں پہنا سکے لیکن سفید چادر میں دفن کرنے پر مجبور ہو گئے، جو اپنی بچی کی ڈولی اٹھانے کے
माशाल्लाह, बहुत रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम करने वाले। सुरू करतो अल्लाहच्या नावाने जो फार दयाळू कृपाळू आहे. In the name of Allah, the entirely merciful, the specially merciful. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारे आलम के पालनहार है. मी अल्लाहची प्रशंसा करतो सतुती जो सर्व जगाचे पालन पोषण करतो. Praise be to Allah, the cherisher and sustainer of the world. Ar-Rahmanir-Rahim. जो बड़े मेहरबान निहायत रहम करने वाले हैं. तो अल्लाह जो कृपावंत व दयाळू आहे. Most gracious, most merciful. मालिक यौमिद्दीन. जो मालिक है बदले के दिन का. जो मालक आहे अखेरचा कायमचा. Master of the day of judgment. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. हम आपकी इबादत करते हैं और आपसे ही मदद चाहते हैं. ए अल्लाह आम्ही तुझीच भक्ती करतो आणि तुझ्याकडूनच मदत मागतो. Thee do we worship and thine aid we seek. इहदिनस सिरातल मुस्तकीम. हमको सीधा रास्ता दिखाइए. हमें ए अल्लाह आम्हाला सरळ मार्ग दाखव. Allah, show us the straight way. सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम. उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने इनाम फरमाए. या लोकांचा मार्ग ज्याच्यावर तू बक्षीस ठेवलाय. The way of those on whom thou hast bestowed. गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन. उन लोगों का नहीं जिन पर आपने गुस्सा किया और जो गुमराह हुए. त्या लोकांचा नाही ज्या लोकांवर तू राग केले जे लोक गुमराह झाले. Thy grace, those whose portion is not warrant and who go not astray. शबनम और रोजमिन है ना, बहुत ही इतराती है. वो तो दोनों बहुत ही चितराती. आपने देख वो आ गई. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अरे शबनम बाजी, आप सब इतनी धूप में नोजपिस लगाकर कहाँ जा रही हो? अरे आयशा बाजी, क्या आपको मालूम नहीं आज मंगल का दिन है और हर मंगल के दिन हमारे मोहल्ले में औरतों का इज्तिमा होता है और आज हमारी रेशमा बाजी की यहाँ औरतों का इज्तिमा है तो उसमें शिरकत के लिए जा रहे हैं. क्या आप भी चलेंगे हमारे साथ? अरे ये इज्तिमा क्या होता है? सुन कर तो मेरे कान ही पक गए. जब देखो इज्तिमा, जब देखो इज्तिमा. इज्तिमा में दीन की, ईमान की, अल्लाह की और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अच्छे अखलाक को अपनाने की बातें होती है. अच्छा, मुझे मालूम है कि एक औरत खड़े रह के कहेंगी नमाज पढ़ो, रोजे रखो, ज़कात अदा करो. हाँ, वो कहेंगी फिल्म मत देखो, गाने मत सुनो, बेपर्दा मत घूमो. तुम तो यही कहोगी टीवी मत देखो, बाजार में मत घुमा, 10 दिन के कपड़े मत पहनो, होठों को लिपस्टिक मत लगाओ, पैरों को नील पॉलिश मत लगाओ, वगैरह वगैरह, यही ना? हाँ वो माँ, हमारे मस्जिद के इमाम साहब भी यही बातें बयान करते हैं. ये सुन कर तो हमारे कान ही पक गए. अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे. आप सब लोग कैसी बात कर रहे हो? अब लगता है कि आप लोग दीन से और मजहब से कोई ताल्लुक नहीं और आप लोगों के दिलों में अल्लाह और उसके रसूल का जर्रा बराबर भी कोई खौफ नहीं, इसलिए आप लोगों की जुबान ओल तोल बक रही है. ऐ लड़की, मैं भी ना चट्टान खान की तरह पठान साहब की बेटी हूँ. ज्यादा बोली ना तो तेरी जुबान खींच डालूंगी. हमें तो दिन की बहुत मालूमात है.
अरे बाजी, आप लोग तो बुरा मान गए और अपनी जहालत को सबके सामने जाहिर कर दिया। हमारा मतलब आप लोगों को बुरा भला कहने का नहीं था। हमारे सामने कोई दीन और दीन का मजाक उड़ाए तो हमें चाहिए कि फौरन उसकी इस्लाह करें। अरे आयशा बाजी, क्या आपने जोहर की नमाज अदा कर ली? जी नहीं। आपने जोहर की नमाज क्यों नहीं पढ़ी? अरे यहाँ कान खुजाने की फुर्सत नहीं और नमाज कैसे पढ़ूं? अरे अभी तो आपने कहा कि मुझे दिन की बहुत मालूमात है। ये कैसा दिन और ये कैसी दिन से मोहब्बत? बाजी, जुबान से कह देना ठीक नहीं, असल तो अमल मकसूद है। अरे एक जोहर की नमाज छूट भी गई तो क्या हुआ? आप ये कहना चाहते हैं कि नमाज के लिए फुर्सत नहीं, और आप ये कहना चाहते नमाज तो वो लोग पढ़ते हैं जिसे कोई काम नहीं होता। नमाज तो अल्लाह का हुक्म है और एक दिन में 5 वक्त की नमाज फर्ज है। तोबा तोबा, अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कब्र में बड़े बड़े सांप हमें डसेंगे और बड़े बड़े बिच्छू आकर डंग मारेंगे। हम हमारी घर की छिपकली से डर जाते हैं, अगर से हवा से दरवाजा हिल जाए तो डर जाते हैं। उस अंधेरी गरियानी कब्र के बारे में क्या आपने कभी सोचा है कि वहाँ क्या होगा? अरे बाजी, ऐसी बातें ना करो, डर लगता है। नमाज तो पढ़नी ही चाहिए। देखो ना नमाज में कितना सुकून है। अरे बाजी, आपको मालूम है कि नमाज क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की नूर है, नमाज मेरे दिल का सुकून है और नमाज नमाजी के लिए अल्लाह से मुलाकात का जरिया। इसलिए बाजी, तौबा कर लो, तौबा। अरे बाजी, आज से हम सब तौबा करते हैं। आज से हम तौबा करते हैं कि वक्त निकाल कर नमाज पढ़ लिया करेंगे। और बहने, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद आप औरतों तक ये पैगाम पहुंचाना था कि हमारे पास फजूल कामों के लिए वक्त होता है, हमारे पास गीबत करने के लिए वक्त होता है, टीवी देखने के लिए वक्त होता है, मोबाइल देखने के लिए वक्त होता है, लेकिन हमारे पास अल्लाह की इबादत के लिए वक्त नहीं होता। हालांकि जो वक्त हमारा फजूल कामों में गुजरता है वह अल्लाह के पास पकड़ का जरिया होगा, और जो वक्त इबादत वगैरह में गुजरता है वह निजात का और जन्नत में जाने का जरिया होगा। इसलिए हम औरतों को चाहिए कि हमारा ज्यादा से ज्यादा वक्त अल्लाह की इबादत में लगाए और फजूल बातों से बचे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हाँ खाला, बोलो क्या काम है? अरे जाकर तेरी जोया, खाला और आफरीन मुमानी को बुला तो कहना आज बुध है, बाजार लाने जाना है, नहीं तो बाजार उठ जाएगा। ठीक है खाला। जोया खाला, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जोया खाला, आपको राफुल मानी को मेरी अक्सर खाला बुला रही। आज बुध है ना, बाजार लाने जाएंगे, नहीं तो बाजार उठ जाएगा। हाँ वो माँ, जल्दी चल, बाद में बाजार नहीं मिलता फिर। हाँ वो माँ, मैंने तेरे मामू को 1 हफ्ता बाजार लाने भेजी, तेरे मामू ने 1000 रुपए का इतना सा बाजार लाया कि वो टिक भी नहीं रहा था। मैं तो 1 हफ्ता बाजार लाने गई तो मैंने 10 रुपए के 2 किलो टमाटर लाई। मैंने तेरे मामू को बोल दी कि तुम सीधा टीपू सुल्तान चौक में चाय की दुकान पे चाय पीने चले जाया करो, हम बाया बाया मिल के बाजार लाने चले जाया करेंगे। अरे चलो बहनों, जल्दी से, असर की नमाज भी हो गई ना, चलो। अरे अक्सर खाला, तुम ये सब थैलियाँ लेकर कहाँ जा रही हो? अरे आज बुध है ना, तो हम सब बाजार लाने जा रहे हैं। बाजार लाने तुम जा रही हो कि तुम्हारे घर पे कोई मर्द नहीं है ना बा, लेकिन वो तो बहुत महंगा बाजार लाते हैं। दीदी बहनों, औरत को शरीयत ने बिला जरूरत घर से बाहर निकलने मना किया है। हमें तो कुछ ज्यादा मालूमात नहीं। अभी तक तो हमें किसी मना नहीं किया, कहाँ से कब आप मिट्टी बंद करा? तो कुछ ज्यादा मालूमात नहीं है। तुम सब हमारी बाजी के पास चलो, वो तुम्हें कुरान और हदीस की रोशनी में समझाएंगे। चलो तो माँ, देखते हैं कौन सी बाजी है उसकी और वो क्या कहती है। चलो।
बाजी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सब औरतें बिना पर्दे का भूत का बाजार लाने जा रही थी, इनको तुम्हारे पास लाई पर्दे के बारे में समझाइए। चालू है ना, जो भी ये 10-12 किलो कपास चुन लेंगी उतने पैसे घर में काम आएंगे। और तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? अरे खाला जान, हम सब मकतब मदीना मस्जिद में जा रहे हैं। हाँ खाला जान, हम सब मकतब मदीना मस्जिद में जा रहे हैं। आप भी हम को हमारे साथ भेजे ना, अभी इसकी उम्र काम करने की नहीं, पढ़ने की है। क्या कर लेंगी ये पढ़कर? बाद में तो इसको करके काम ही करना है ना, बर्तन धोना, झाड़ू मारना वगैरह वगैरह। ये बताइए हम सब कौन है? बेटा हम सब मुसलमान हैं। खालाजान, अगर हम सब मुसलमान हैं तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूमात होनी चाहिए। देखिए सब बच्चे रोजाना मकतब में जाते, मैं इनसे कुछ पूछती हूँ। आयशा, तुम बताओ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जगह भैया पूछे, तुम बताओ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा का नाम क्या है? हमारे नबी के अब्बा का नाम हज़रत अब्दुल्ला है। ज़रा तुम बताओ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी का नाम क्या है? हमारी नबी के अम्मी का नाम है हज़रत आमिना। मिसबा, तुम बताओ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या है? हमारे नबी के दादा का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब है। मिसबा, तुम बताओ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम हज़रत फातिमा है। निका, तुम बताओ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम क्या है? हमारे सल्लम के नाना का नाम हज़रत वहाब है। ज़रा तुम बताओ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी का नाम क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी का नाम है हज़रत बर्रा। देखिए खाला, मैंने इन सब बच्चों सवालात के इन बच्चों ने जवाब दिया। हाँ बेटा मैंने सुनी, बहुत अच्छे अंदाज में इन्होंने जवाब दिए। बेटा ये तुम सबने ये सब कहाँ से सीखा? खालाजान, हमने मकतब मदीना मस्जिद में हमारे उस्ताद से सीखा। माशाल्लाह, मैं भी अनम को रोजाना मकतब में भेजूंगी और हमारे नबी के बारे में मालूमात हासिल करूंगी इंशाअल्लाह। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और पर्दे में बेटी मेरी माएँ और बहनें, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद आप लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना है कि हम हमारे बच्चों को तालीम से दूर कर कर उनको काम पर भेजते हैं, हालांकि उनकी उम्र पढ़ने की होती है। फिर जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो माँ बाप की नाफरमानी करते हैं और माँ बाप बच्चों को कुछ कहने से भी डरते हैं। फिर उस वक्त माँ बाप को पछतावा होता है, लेकिन उस वक्त पछताने को कुछ काम नहीं आता। इसलिए जब तक हम बच्चों की सही तालीम व तरबियत की फिक्र नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे हमारी नाफरमानी ही करेंगे। इसलिए हमको चाहिए कि हम अपने बच्चों को दीन दुनिया की तालीम की फिक्र करें ताकि वो आगे चलकर हमारी फरमा बरदारी करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। साइड से लेके चले भाई। अल्लाहु अकबर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुक। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ارے فرحان آج کام پہ نہیں گیا کیا تو؟ ارے کیا بتاؤں معاذ بھائی، ایک دن کام پہ جا رہا، 2 دن گھر پر رہ رہا. اب تو ایسا لگتا ہے ٹھیکیدار ہی بدلنا پڑے گا اور دوسرے ٹھیکیدار کے پاس جانا پڑے گا. ارے فرحان مہنگائی بھی تو آسمان کو چھو رہی اور کام دھندے بالکل ڈم ہو گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے فرحان بھائی، معاذ بھائی، انس بھائی، میں نے تم کو دیکھا کہ تم جنازے کے ساتھ ساتھ قبرستان تک آئے لیکن نماز جنازہ نہیں پڑھی. امام صاحب ہمارا وضو نہیں تھا. یہ کیا عذر ہے؟ وضو نہیں تھا؟ الحمدللہ ہمارے یہاں دوستانہ گروپ نے محنت کر قبرستان میں وضو خانے کا انتظام کیا اور آپ کہہ رہے ہیں وضو نہیں تھا. اور میں دیکھ رہا تھا کہ آپ لوگ قبرستان میں کھڑے ہو کر دنیاوی باتیں کر رہے تھے، حالانکہ قبرستان میں آ کر موت کو اور آخرت کو یاد کرنا چاہیے. آپ یہاں دنیاوی باتیں کر رہے تھے اور آج ہمارے معاشرے میں یہی رواج عام ہوتا جا رہا ہے کہ جنازے کے ساتھ ساتھ سینکڑوں لوگ آتے ہیں قبرستان میں اور دنیاوی باتوں میں لگ جاتے ہیں اور نماز جنازہ کا خیال نہیں کرتے. حالانکہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن میت پر مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نماز پڑھے جن کی تعداد 100 تک پہنچ جائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے میت کے لیے سفارش کرے یعنی مغفرت کی دعا کرے تو ان کی سفارش ضرور قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے امام صاحب، آج سے ہم سب توبہ کرتے، قبرستان میں آ کر دنیاوی باتیں نہیں کریں گے اور نماز جنازہ سیکھ کر اس کی بھی پابندی کریں گے. محترم بزرگوں، دوستوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنیں، السلام علیکم. ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ قبرستان کوئی سیرگاہ یا تفریح گھومنے کی جگہ نہیں. قبرستان میں آ کر ہم سب موت کو یاد کریں اور آخرت کی تیاری کی فکر کریں اور نماز جنازہ سیکھ کر اس کی بھی پابندی کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ، یہ ہمارے ایک حقیقی معمول کی عکاسی کر رہے تھے کہ واقعتاً ہم جنازے میں شرکت تو کر لیتے ہیں لیکن نماز جنازہ ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمیں نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتی ہے. تو ان بچوں نے ہمارے سامنے پریکٹیکلی نماز جنازہ پڑھ کر بھی دکھایا. لہٰذا نماز جنازہ کو ہم سیکھیں، اس کے اندر کیا چیزیں پڑھی جاتی ہے.